اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفیٰ الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الصلاۃ والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین طاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تر تعریفیں اپنے اللہ کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے جو ارحم الراحمین، بہت احسان کرنے والا، بہت لطف کرنے والا ہے. وہ کیسا رب ہے؟ وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، ہر شے کو خود بنانے والا ہے اور اس کو کسی بلو پرنٹ کی ضرورت نہیں، کسی نقشے کی حاجت نہیں، اس لیے کہ وہ خود فاتح ہے اور وہ ہر جگہ موجود، ہر شے کا علم رکھنے والا اور کبھی اکیلے نہ چھوڑنے والا ہے. اپنے اللہ کی جتنی صفات پہ غور کریں آپ کو اس کی ذات سمجھ میں آئے گی. ہماری گفتگو جو آج سے شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلے 10 دن تک عزاداری امام حسین اس کا عنوان ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہم کیوں کرتے ہیں، ہم کیسے کرتے ہیں، یہ عزاداری امپورٹنٹ کیوں ہے کرنا، یہ عزاداری کب سے سروائیو کر رہی ہے، نہ صرف سروائیو کر رہی ہے بلکہ تھرائیو کر رہی ہے، اور یہ آگے کہاں تک جائے گی. اس لیے کہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ یہ ریلیجس آبلیگیشن ہے ہمارے لیے، اور ریلیجس آبلیگیشن اسلام میں کبھی بھی بغیر لاجک کے نہیں ہوتی. تو ہمیں عزاداری کے پیچھے کیا لاجک ہے اسے سمجھنا ہوتا ہے. تو کسی چیز کی بھی لاجک کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کے ریفرنسز چاہیے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے معصومین کے، خصوصاً اپنے آقا اپنے مولا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد آپ کے ہمیں احادیث چاہیے ہوں گی ریفرنس کے لیے، تاکہ ہم جب عزاداری کریں
تو ہم کسی پریشر میں آ کے نہ کریں، ہم اس کو رسم اور رواج کے طور پہ نہ کریں، بلکہ ہم اسے جیسے اور عبادتیں کرتے ہیں اور عبادتوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کرتے ہیں، یعنی ہم اس کے لیے اپنے آپ کو بہت پریپیئر کرتے ہیں، اور پھر اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم احترام بھی کرتے ہیں، اور پھر اس احترام کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مقصد کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہمیں عزاداری کو بالکل شروع سے سمجھنا پڑے گا. جن لوگوں نے کچھ مجالس سنی علی سینٹر میں، جو میرا موضوع تھا، اور وہ تھا حسین سے مہدی علیہ السلام تک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا ہم اسے صبح عاشور سے عصر ظہور کا بھی ٹائٹل دے رہے تھے. تو سمجھ لیجیے کہ دس ٹاپک از ایکسٹینشن آف دا ٹاپک وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ان سارے پوائنٹس کو دماغ میں رکھیے گا، اور اگر کسی نے نہیں سنے تو وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی مجلس سے، آپ جا کے سنیے اس کو. اس لیے کہ یہ عزاداری در حقیقت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی تیاری ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے تیار کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ جتنا میری بساط ہے، جتنا میں کر سکتی ہوں. ظاہر ہے کسی بھی ٹاپک کا حق نہیں ادا ہو سکتا. جب آپ اس ٹاپک کو کلوز کر رہے ہوتے ہیں 9 دن، آبویسلی 10ویں دن تو ہم یہاں تک فضائی ہوں گے، لیکن یوزولی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. یہی میرا حال تھا جب میں اپنے دونوں ٹاپکس کو سمیٹ رہی تھی، سم اپ کر رہی تھی، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت سارے اہم پوائنٹس پریزنٹ ہی نہیں کیے، اس لیے کہ اتنی طاقت نہیں ہے. بینگ اے ہیومن ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ چیز آپ کو عزاداری میں نظر آئے گی کہ جب آپ عزاداری کا کوئی کام کرنے لگتی ہیں تو آپ کو ایک انفورسین سپورٹ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ آپ نہیں کر سکتے وہ کام. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ذاکری ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس وقت ایک بچی نے مجلس پڑھی اور بہت اچھی مجلس پڑھی اس نے. اور فرا کی یہ جو کوشش ہوتی ہے بہت ہی قابل تعریف ہے، اور میں فرا کو شروع سے دیکھ رہی ہوں جب سے انہوں نے یہ اشرا یہاں پر نیو یارک سے آ کے کرنا شروع کیا، کہ وہ چھوٹے بچوں کو بہت انکریج کرتی ہیں کہ وہ تقریر کریں اور آ کے اسپیچ کریں. اور ہم ابھی بھی آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ کسی بھی دن آ کے اپنی تقریر پریپیئر کر کے لائیے اور یہاں پر پڑھیے تاکہ سب لوگ سنیں. اس لیے کہ اسی طرح سے آپ مجلس پڑھنا سیکھیں گے، اور اسی طریقے سے آپ کو ریسرچ کرنا اور پھر ٹاپکس کو سننا، سمجھنا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب آپ حدیث پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ سبجیکٹ میٹر کو بہت دھیان سے دیکھتے ہیں. کوئی بھی اسپیکر ہو، لیکن آپ کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اینڈ ہاؤ کین آئی ٹرانسلیٹ دس سبجیکٹ انٹو مائی اون ورڈس. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ لوگ پڑھ کر آتی ہیں. اور میں نے اس کی کچھ چیزیں ان کو لکھ کر دی ہیں. ردا آپ کو بھیجی یا آپ کی بہن کو بھیجی تھی؟ ہاں، کمل کو. تو کمل سے لے کر آپ دیکھ لیجیے گا کہ کیا اس کے اندر طریقہ نہیں، بلکہ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ کس طرح سے پڑھنا، کون سے سبجیکٹس. آئی تھنک دیر آر 10 اور 11 سبجیکٹس. آپ ان کو پریپیئر کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح حدیث پڑھیں. آپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی دے سکتی ہیں. اگر آپ پہلے سے بتا دیں گے تو دے ول میک سم تھنگ اویلیبل فار اسکرین، اور آپ کھڑے ہو کے اپنی پریزنٹیشن ایک نہیں 2 لوگ مل کر بھی دے سکتے ہیں. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا سبجیکٹ میٹر از. امام حسین کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور امام حسین کس طریقے سے اسلام کی طرف ہمیں بلا رہے تھے. ایک تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کسی ایک کو گھر میں ذمہ داری لینی ہوگی. اب چاہے وہ ماں ہو یا کوئی بڑی بہن ہو یا خالہ ہو یا پھپھو ہو، یہی رشتے ہوتے ہیں جو بہت پیار سے امام حسین کا میسج آگے کرتے ہیں. تو اس میں بھی آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کے گھر سے کوئی بچی پڑھنا چاہتی ہے تو آپ حدیث لکھ کر دیں اس کو، یا اس کو پوائنٹرز لکھ کر دیں، اور وہاں بس تھوڑا سا اس کو قریب کر لیجیے. تھینک یو. بار بار میں اس کو درود پڑھیے گا. محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ سپرویژن اس لیے ضروری ہے کہ
آیات کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے جب آپ اپنا سبجیکٹ میٹر پروو کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کے حوالے سے، پھر احادیث کے حوالے سے. اچھا آپ کو لگے گا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، آج کے زمانے میں بالکل مشکل کام نہیں. انٹرنیٹ پہ جائیے، ٹائپ کیجیے تب سبجیکٹ، آپ کو بہت سارا میٹر مل جائے گا ود ریفرنسز. تو جو آتھینٹک ریفرنس آپ کو لگ رہا ہے اس کو آپ اپنے سبجیکٹ میں، ٹاپک میں شامل کر سکتے ہیں. یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کل ہم نہیں ہوں گے تو عزاداری آپ لوگوں نے کرنی ہے. عزاداری رکتی نہیں ہے، نہ آج تک رکی ہے. کتنے 100 سال ہو گئے عزاداری کو؟ اب بتائیے، یہ 1446 ہے رائٹ ہجرا، اور 60 ایئرز آپ مائنس کر لیں، چلے 61 کر لیں مائنس، تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اتنے 100 سالوں سے عزاداری کیسے چل رہی ہے؟ میری اور آپ کی وجہ سے. ہم عزاداری کی وجہ سے چل رہے ہیں. یہ عزاداری خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی وجہ سے قائم ہے. اور آپ نے اس کو بالکل اس لیے نہیں قائم کیا کہ حسین آپ کے بیٹے تھے. یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین سے جو محبت کا اظہار پنجتن کرتے رہے ہیں یا بعد میں ائمہ کرتے رہے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ امام حسین ان کے بیٹے تھے، نواسے تھے، یا وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے. جیسے میں اور آپ اپنے گھر کے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے سب اس سے محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین سب کے چھوٹے تھے تو اس لیے بڑے لاڈ لے کر. اگر کسی چیز کو زندہ رکھنا ہے اس کے ختم ہو جانے کے بعد بھی، تو فقط ایک چیز زندہ رکھتی، یاد رکھیے گا، اور وہ ہے اللہ سے انکنڈیشنل محبت. وعلیکم السلام. اللہ سے جب کوئی بھی شخص انکنڈیشنل محبت کرتا ہے نا، اس کو چاہیے نہیں ہوتا ہے کچھ، بلکہ وہ صرف اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ ہے اس لائق کہ اس سے محبت کی جائے. ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کسی ریٹرن کے لیے، لیکن بہت ساری محبتیں ہماری ایسی ہوتی جس میں ہمیں ریٹرن نہیں چاہیے ہوتا، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بتائیے. آپ غرض نہیں ہوتی، بس کوئی غرض نہیں ہوتی، کچھ چاہیے نہیں. غرض کا مطلب یو ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ ان ریٹرن، رائٹ. محبت کس لیے ہوتی ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کر رہے ہیں، رائٹ. جیسے آپ امی ہیں، بابا ہیں، اور بھی کتنے رشتے ہوں گے، بہن بھائی کے رشتے ہیں اور رشتے، آپ کو لگتا ہے ان کو کچھ چاہیے آپ سے؟ نہیں، وہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کو آپ سے محبت ہے، رائٹ. جہاں پہ کوئی نیڈ نہ ہو ریٹرن میں، وہ محبت جب آپ اللہ سے کرتی ہیں، چاہے اتنی سی کریں چاہے کتنی ساری، چاہے اتنی کریں جتنی میں اور آپ کر رہے ہیں جو کہ بالکل کچھ نہیں ہے، یا آپ اتنی کریں جتنی امام حسین نے کی تھی. امام حسین نے اللہ سے کیوں محبت، کتنی محبت کی تھی کہ امام کے پاس کچھ بچہ ہی نہیں تھا، آخر میں کوئی چیز نہیں بچی تھی، نہ ان کے بچے، نہ ان کی فیملی، نہ ان کی پرائڈ. بظاہر ہر چیز جو تھی وہ اسٹیمپیڈ ہو گئی تھی نا، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ کے نام کی حفاظت کر رہے تھے. کیسے کر رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ورڈ آف گاڈ ہے، جو قرآن کی صورت میں آیا ہے یا شریعت کی صورت میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے عام لوگوں کے لیے، اس میں چینجز نہیں ہو سکتے. اور اس کی خاطر انہوں نے کتنی بڑی سیکریفائس کی تھی. کیوں کی تھی؟ تاکہ وہ اللہ کے صحیح آرڈر کو کنٹینیو کرے. تو جب آپ کبھی بھی کوئی بھی فرد اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے. یہ اصول بالکل سمجھ لیجیے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کرنے کھڑی ہوں، جب آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوں، یا آپ کسی کے ساتھ اچھا کام کر رہی ہوں، یا آپ اکیلی ہوں اور آپ گناہ کر سکتی ہوں اور آپ گناہ نہ کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تو یہاں بھی ہے. امام حسین نے کہا تھا نا، گناہ کرنا کرو مگر ایسی جگہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. تو اس نے کہا اللہ تو ہر جگہ ہے. تو امام نے کہا اس کے سامنے کیسے کرو گے؟ پھر امام نے کہا اچھا ایک اور کنڈیشن ہے تمہارے گناہ کرنے کی، کہ تم گناہ کرو لیکن جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے
کھانا پینا دیا ہے، اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے نا، جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں ہمیں انرجی ملتی ہے. تو امام نے کہا اس کے دیے ہوئے رزق کی انرجی کو مت یوز کرو. یہ بری بات ہے کہ تم اس کا رزق کھاؤ اور پھر گناہ کرو. اس شخص نے کہا لیکن اور تو کوئی رزق دیتا بھی نہیں، مجھے تو سب کچھ اللہ دیتا ہے. تو امام نے کہا یہ کتنی عجیب سی بات ہے، احسان فراموشی، کہ اس کی رزق کھا کر تم اس کی بارگاہ میں گناہ کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ شخص کیا کہہ رہا تھا بار بار کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، اور امام اس کو ڈفرینٹ آپشنز دے رہے تھے. اور آپ دیکھیں امام نے کتنی اچھی طریقے سے کتنی گہری باتیں بتائیں. پھر امام نے کہا کہ اچھا تم گناہ کرنا ہے کر لو، لیکن جب تمہارے پاس ملک الموت آئے گا نا تو اس کو واپس کر دینا، اس سے کہنا مجھے مرنا نہیں ہے. اس لیے مرنے کے بعد تو سزا ملے گی نا اگر کوئی گناہ گار ہے اور جان بوجھ کے گناہ کر. اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. تو امام نے کہا پھر کیسے گناہ کرتے ہو تم؟ پھر امام نے اس کو 6 آپشنز دیے تھے. چوتھا آپشن امام نے کیا دیا کہ جب قبر میں عذاب آئے گا گناہ کی وجہ سے تو عذاب کو روک لینا. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. امام نے کہا اچھا جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا قیامت میں اور سوال جواب ہو رہے ہوں گے تو تم کہہ دینا کہ اللہ میں سوال جواب نہیں کرنا، میرا نامہ عمل نہ کھولو. اس نے یہ بھی نہیں کر سکتا. امام نے کہا اچھا ایک چیز آخری کر کے دیکھو، اور وہ یہ کہ جب تمہیں جہنم میں فرشتے گرا رہے ہو نا، پھینک رہے ہو، تو بچ کے نکل جانا. امام نے کہا پھر گناہ کیسے کرتے؟ آپ نے دیکھا اللہ کی پریزنس کی ریالٹی کس طرح سے چیک کرائی. امام نے بس یہ نہیں کہا کہ نہ گناہ کرو اللہ ناراض ہوگا، بلکہ امام نے اس کو بینچ مارکس دیے کہ اچھا یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور وہ کوئی بھی نہیں کر سکا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پرسنالٹی اتنی کمپریہنسو ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. حساب کتاب بھی وہ لے گا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے نہیں ہوں گے، سب باقیوں کے ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے گا؟ جہنم میں بھی پھینک دے گا. تو امام نے کہا جب ہر جگہ وہ موجود ہیں تو کیسے تم اس کی پریزنس کو، اس کی جو ریالٹی ہے ایگزسٹنس کی، اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے؟ تو عزاداری میں اگر اللہ کی پریزنس نہیں ہے تو وہ عزاداری نہیں. آپ کو عزاداری کے میں آپ کو مختلف ٹولز وجہ بتاتی رہوں گی، ریزنس بتاتی رہوں گی کہ میں نے یہ سبجیکٹ کیوں لیا. ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہے عزاداری کرتے ہوئے آپ کسی بھی لیول پہ کریں، چاہے اپنے گھر میں علم کھڑے کریں، چاہے آپ دوسروں کے گھر میں جا کے مجلس کریں، چاہے آپ خالی فون پہ ہی سن رہی ہوں مجلس، انٹرنیٹ پہ سن رہی ہوں، لیکن وہ عزاداری ہے. جہاں ذکر حسین کیا جائے وہ عزاداری ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈوز کیا ہیں اور ڈونٹس کیا ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ عزاداری ہے، اور اگر یہ چیز ایک بھی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عزاداری میں کمی ہے. درود پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا اب ہم ٹاپک کو اپنے آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کے خیال میں عزاداری میں کیا ہونا چاہیے؟ خلوص کیا ہوتا ہے؟ اگین جو بات انہوں نے کی تھی کہ ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے، خالص پیورٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پیورٹی ہونی چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. یہ جب آپ اس میں بتائیے گا جب ہم کہیں گے کہ ڈونٹس. ٹھیک ہے، ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہونا چاہیے. قربتاً اللہ، یعنی یو سی نیئرنیس ٹو اللہ. ٹھیک ہے، 2 پوائنٹ ہو گئے. اور اتنے دن سے میں سمجھ آ رہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ ہے کیا چیز؟ کیا چیز لگتی ہے آپ کو کہ عزاداری لگتی ہے آپ کو؟ چیز آنر.
کہ وہاں پر آپ کو ایک بہت اچھا ماحول، عزت والا ماحول ملتا ہے. اور آپ کو کیا ملتا ہے عزاداری میں؟ سوچنا شروع کیجیے. دل کو سکون ملتا ہے. دل کو سکون ملتا ہے. رضا ملتی ہے. آپ کو عزاداری میں اور کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو پیورٹی نظر آتی ہے. جی. چینج فار بیٹرمنٹ. چینج فار بیٹرمنٹ، اور یو آر ڈیولپنگ یور سیلف. کہ ایک میسج ملتا ہے آپ کو کہ جس میسج سے پتہ ہوتی ہے وہ بات پہلے سے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نئی بات آپ سن رہی ہو، لیکن آپ کو ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اچھا ہاں میں اب اس چیز کو زیادہ فوکس ہو کے مائنڈ فلی کروں گی. آپ نے کبھی دیکھا ہے مجلسوں میں جا کر ہماری نماز جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے، ہم کانشیس ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، ہم حجاب کے بارے میں زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ رسپیکٹ کرنے لگتے ہیں، تو ایک مائنڈ فلنس آ جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے زندگی میں؟ کربلا کی جو اسٹوری دوبارہ ریمائنڈ ہو جاتی ہے اور کربلا اتنا زندہ رہتی ہے. کربلا کا میسج سننے کو ملتا ہے دوبارہ سے. سب ایکول ہوتا ہے. سب ایکول ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. بچے بھی آگے آ کے بیٹھ سکتے ہیں. اور یقین پختہ ہوتا ہے. یقین پختہ ہوتا ہے. کنوکشن ملتی ہے کہ جو چیز آپ کو پتہ ہے، آپ کا ایمان ہے کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن، یو ناؤ ہیو کنوکشن. رائٹ؟ اینی تھنگ ایلس ٹو اٹ؟ اینی ون از گوئنگ ٹو ایڈ اینی پوائنٹ؟ حسین کا پیغام کیوں شہادت، کیوں شہید؟ حسین کا پیغام ملتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا. چلیے. شہادت کا شوق ہوتا ہے، حق کے لیے لڑنے کا جذبہ ہوتا ہے. شہادت کا شوق ہوتا ہے. آپ اسٹینڈ لیتی ہیں، چاہے ہو سکتا ہے وہ اتنی بڑی بات نہ ہو، لیکن آپ بہرحال، اب جیسے غزہ کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ غزہ کے لیے آپ جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے آپ ایک اسٹینڈ لے رہی ہیں. اگر دو لوگ بحث کر رہے ہیں، اور ویسے بحث میں نہ پڑا کیجیے، لیکن جہاں پہ آرگیومنٹ دینا ہو اس کو سالڈ طریقے سے ایک پوائنٹ کہا کیجیے تاکہ وہ وائس ہو آپ کا. تو آپ کرتی ہیں نا وائس. میں ہر جگہ جا کے جہاں بھی پروڈکٹ دیکھتی ہوں اسرائیل کی، میں لازمی انہیں بول دیتی ہوں کہ 2 جملے لازمی بول کر آتی ہوں کہ یہ اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، اسے یوز نہیں کریں. اور تبرک میں ہر جگہ یوز ہو رہی ہے. ہم لوگ کتنی دکھ کی بات ہے نا. ابھی آج بھی میں نے مجلس کی وہاں پہ بھی تھی، علی سینٹر میں بھی تھی، کوکو کولا وغیرہ سب چلے. کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایگزیکٹلی. کوک تو میں نے بھی نوٹ کیا. لیس چپس وغیرہ جو کوئی بھی نہیں رکا ہوا. تو کیوں؟ لیکن ایک 2 جملہ لازمی بول دیتی ہوں، کچھ نہیں تو ایک جگہ بول کر ضرور آتی ہوں. میں کہنا چاہیے. اور یہی مائنڈ فلنس ہے. یہی مائنڈ. ایک میں آپ کو چھوٹا سا قصہ بتاتی ہوں. مجھے کسی صاحبہ نے بتایا تھا، کہنے لگی کہ وہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے نا ہر چوراہے کے اوپر چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ابھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ مسجد کا چندہ مانگ رہے تھے. تو وہ جو خاتون مجھے قصہ بتائی تھی، کہنے لگی کہ میں نے 10 روپے دے دیے، اور میری نانی مجھے منع کر رہی تھی اشارے سے، لیکن میں نے دے دیے. جب میں نے دے دیے تو پھر انہوں نے مجھے ڈانٹا. انہوں نے کہا کیوں دیے؟ اس مسجد کا جب پتہ ہے کہ یہاں سے اہل بیت کے خلاف بات ہوتی ہے تو کیوں دیا؟ تو اس نے کہا 10 روپے تو دیے ہیں. انہوں نے کہا ایک اینٹ تو لگا دی. آپ نے دیکھا کہ وہ 10 روپے کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے نا. بٹ دیٹ از اے کنٹریبیوشن ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ. اور یہ چیز آپ کو قرآن میں ملتی ہے جب آپ مسجد زرار کا واقعہ پڑھتی ہیں. تو مسجد زرار کیا تھی؟ مسجد تھی نا، اللہ کے نام پہ گھر بنا تھا، رسول کو بلا رہے تھے اس کا انوگریشن کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ اس میں قدم بھی نہ رکھیے گا، اس لیے کہ یہ مذہب کا نام استعمال کر کے مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. تو اس وقت اگر کسی مجلس میں آپ نہ تبرک بانٹیں، کہنے میں کچھ نہیں لے سکی، لیکن کم از کم اسرائیل کو سپورٹ تو نہ کریں، اس لیے کہ پھر ہوگا کیا؟ ایک گولی میں آپ کا بھی حصہ آ گیا. اگر آپ نے ایک چپس کا پیکٹ یا ایک کوک لے لی، ہم ان کے بغیر بھی چیزوں کے رہ سکتے ہیں. رائٹ؟ تو اتنا تو پڑھا لکھا ہونے کا فائدہ ہونا چاہیے. تو عزاداری میں جب آپ آتی ہیں تو آپ کو اپنا کنسرن جو حق پر ہے اسے وائس کرنے کی ہمت ملتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات میں کہہ سکتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں کہ ان اسٹیٹمنٹس میں امام نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اور میں کیا چیز کو کنڈیم کر رہا ہوں. اب آپ بتائیے عزاداری میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے کیا پوائنٹ دیا تھا؟ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا کہ انہوں نے یہ کہ ہم اس سے زیادہ کریں، ان کا میکس ہوتا ہمارا میک اس سے تیز ہو جائے. یہ تو سننے والے پہ ظلم ہو جائے گا بیچارے، اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. لیکن ہم دکھاوا کرتے ہیں کہ میں ایسا کروں تاکہ وہ فلانا دیکھ لے، یا
انہوں نے شیرمال بانٹی ہے تو اب مجھے تو بریانی بانٹنی پڑے گی, یا انہوں نے کوک رکھی ہے تو مجھے اب اس کے ساتھ پیپسی بھی رکھنی پڑے. یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, کمپٹیشن ہوتا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور بالکل کمپٹیشن ہمیشہ اچھی بات میں ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے نماز پڑھی اچھی طریقے سے, میں بھی اچھی پڑھتی ہوں, ان کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو دیکھ کے خود میں انسپائر ہو رہی ہوں. تو ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. اور کیا نہیں ہونا چاہیے مجلسوں کے لیے, آج پوری مجلس آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں. جب عزاداری شروع ہوئی تھی بی بی زینب نے گھر مانگا تھا, جی اس وقت کیسے ہوتی تھی؟ اس تبرک تو نہیں ہوتا ہوگا؟ تبرک جو ہے وہ وہاں شام میں تو آبویسلی نہیں تھا جب آپ نے گھر مانگا تھا, لیکن جب آپ مدینے میں آئے ہیں تو تبرک آ گیا تھا. میں اس کو بھی ضرور بتاؤں گی. میرا ارادہ یہ ہے, اللہ مجھے توفیق دی کہ میں ایک آئیکن کو عزاداری کی, تبھی میں آپ لوگوں کے دماغوں میں اس وقت برین اسٹارمنگ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے سوالات کو صرف ابھی نہیں بلکہ نکالیں, جیسے انہوں نے سوال کیا ڈاکٹر صاحبہ نے, اسی طرح سے آپ بھی سوچ سکتی ہیں ڈفرینٹ سوال کہ یہ چیز کب سے شروع ہوئی, یہ کس نے شروع کی, یہ کیوں ہوتی ہے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عزاداری ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کو پروموٹ کرنے کے لیے, جس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہر امام نے اپنا رول پلے کیا ہے. نہ صرف رول پلے کیا ہے بلکہ انہوں نے اس کے پیچھے حکمت بھی بتائی ہے کہ یہ چیز کرو, اس کو اس طرح سے کرو تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. تو اصل میں عزاداری جو ہے وہ اماموں کی کنسرن کو, امام کے میسج کو صحیح طریقے سے آگے بڑھانے کا نام ہے. اس لیے کہ اماموں کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا, اماموں کو بالکل پاور لیس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے نا, بہت کچھ ہمارے دین میں ہوتا ہے ایسا, مذہب میں ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں جو کہ عزاداری کے پیرلل لائی جاتی ہیں تاکہ عزاداری کا اثر کم ہو جائے. کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ یہ اگر میسج پھیل گیا دنیا میں, کہیں آپ کو نظر آتا ہے کسی ایکٹیویٹی میں کہ لوگ سوگ میں ہوں, لوگ رو رہے ہوں اور ان کو روکا جائے, سوائے ایک شیعت کے میسج کے کہ اس کو ہر چیز بدعت کہہ دی جاتی ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں ایسی پریکٹس کو جو دین میں ایڈ کر دی جائے شریعت میں, جو کہ اللہ کے رسول نے نہیں کی تھی. اچھا, بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول نے نہیں کی تھی لیکن وہ بعد میں آتی رہی اور شامل ہوتی رہی. ان کے پیچھے کیا بیس تھی, اگر وہ بیس پتہ چل جائے نا, اس لیے بہت کچھ ایسا جو رسول اللہ کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ہمارے پاس قرآن سے کوئی سپورٹ ہوتی ہے یا امام کی کسی پریکٹس سے سپورٹ ہوتی ہے. اس کا بھی پورا کرائٹیریا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے دین کو اماموں نے سیکیور کیا, اور اس سیکیور کرنے میں, اس شریعت کو ایز از رکھنے میں اماموں نے اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ بہایا ہے. اپنے گھر, اپنے بچے, اپنے خاندان, ایون اپنا وطن تک چھوڑ دیا, لیکن نہیں چھوڑی تو عزاداری وہ ہر جگہ لے کر گئے. اور یہی کام ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان, انڈیا, جہاں کہیں سے بھی آئیں تو ہمیں عزاداری نہیں چھوڑ دینی چاہیے تھی. کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ عزاداری ہماری وجہ سے زندہ نہیں ہے بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ عزاداری ہمیں نجات دلائے گی, زندگی میں ہمیں دین سے قریب رکھے گی, اور جب ہم مر جائیں گے تو یہ ہمیں اپنے رسول اور ان کی فیملی سے قریب رکھے گی, اور اتنا قریب رکھے گی کہ پھر جو ہمارے گناہ نہیں معاف ہوئے ہوں گے وہ عزاداری کے صدقے میں معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو خلوص سے کیا. تو ہم انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں عزاداری کے ڈونٹس اور ڈوز دونوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے ضرور آپ لوگ یو کین آسک می بیفور اینڈ آفٹر اور ٹیکسٹ می اور واٹ ایور. تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس میں ریفرنسز نکال کے آپ کے سامنے لے کر. آپ درود پڑھیں محمد اب ایک دو ٹپس, ساری تو نہیں دوں گی, ایک آدھ ٹپس کہ آپ اگر ذاکری کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کرنا چاہیے.
آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کرنی چاہیے ڈیفینیٹلی. کیوں پریکٹس کرنی چاہیے؟ تاکہ جب آپ میسج دیں کانفیڈنٹلی دیں. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز آپ نے کہا ریسرچ کرنی چاہیے. ریسرچ کے بغیر تو آگے نہ بڑھیے. اس سے بھی زیادہ سمپل کیا چیز ہونی چاہیے؟ لکھنا چاہیے. لکھ کے آپ مجھے پیپر میں نوٹس بنا لینا چاہیے. نوٹس بنانے چاہیے ڈیفینیٹلی. اس سے بھی پہلے کچھ کرنا چاہیے. مطالعہ یعنی کہ پڑھنا چاہیے. پڑھنا کیسے چاہیے؟ پڑھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. کیا پڑھیں گے؟ اوتھینٹک بکس اور قرآن کا ٹرانسلیشن. یاد رکھیے جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے, اور قرآن سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں لوگ گھبراتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے. قرآن تو آپ کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے. قرآن آپ کی سمجھ کو کھول دیتا ہے. قرآن جو ہمارے سامنے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, جو شیطان نے ڈالے ہوئے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں جہالت کے پردے, وہ پردے کھول دیتا ہے. آپ کو خود سمجھ میں آنے لگے گا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن رسول کے لیے نہیں اتارا تھا, رسول کے اوپر اتارا تھا, ان کے قلب پر اتارا تھا, اور وہ اپنی زبان مبارک سے ہمیں بتا رہے تھے. قرآن ہمارے لیے آیا تھا, ہم میں سے ہر فرد کے لیے, پوری جو ہیومینٹی ہے ہر انسان کے لیے اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنا میسج سمپلیفائی کیا تھا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے ہمارے مذہب میں جو سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے طہارت کے بعد, سب سے زیادہ زور طہارت پر ہے. طہارت کیا ہے؟ پیورٹی, رائٹ. صفائی. صفائی کس چیز کی؟ کپڑوں کی, دل کی, کپڑوں کی, جسم کی, سول کی, دماغ کی, سوچ کی, زبان کی. یس, ایسا نہیں ہو سکتا کہ زبان گندی ہو اور ہم پاک ہوں. زبان کیا کرتی ہے؟ زبان جو دماغ میں ہوتا ہے نا اس کو ایکسپریس کرتا ہے. تو اگر یہاں گندگی ہے تو یہاں پر بھی آئے گی, اور اگر یہاں پر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دماغ میں نہیں ہے. امام علی نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام علی نے کہا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی انسان کا جو کیریکٹر ہے وہ کیسے نظر آتا ہے؟ جب آپ اس کی گفتگو سنتے ہیں, زبان سنتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے ایسا ہم تھوڑا سا کلچر ہو کے, تھوڑا سا ریفائن ہو کے میٹھی میٹھی بولی بولتے رہیں, جانو, گڑیا, کچھ وقت تک ہوتا ہے. لیکن کوئی وقت ایسا آتا ہے جب زبان ایک جملہ وہ ادا کر دیتی ہے جو آپ کے بیک میں ہوتا ہے. آپ دیکھیے جب امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے, آخری سلام کے لیے آئے تھے, تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا, اور آپ نے کہا تھا اپنی ساری جو اہل حرم تھی ان کی عورتوں کو, آپ نے کہا تھا خبردار میرے جانے کے بعد کوئی تمہاری زبان سے ایسا جملہ نہ ادا ہو جو تمہارے مرتبے سے کم ہو. یعنی کتنی مصیبتیں امام بتا رہے تھے نا. پورا خطبہ ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, میں اکثر پڑھتی بھی ہوں اس کو جب آخری دن کی رخصت ہوتی ہے, کہ امام کیا کیا کہہ رہے تھے. ایک کے اوپر ایک چادریں لے لو, موزے پہن لو, اب تمہارے پاس ملائن آئیں گے, یہ کریں گے, تمہیں اس طرح اذیت دیں گے, تمہاری سر سے چادر کی. سب بتاتے بتاتے امام نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نکل جائے جو تمہارا مرتبہ کیا مرتبہ تھا؟ وہ اہل حرم تھی, رسول اللہ سے اولاد تھی ان کی, رسول اللہ کی نواسیاں تھی نا, ان کی بہویں تھیں, ان کا گھرانہ تھا. تو امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی عورت, جیسے ہوتا ہے نا اکثر کمزور عورتیں جو ہیں وہ کوسنا شروع کر دیتی ہیں, کرس ورڈ یوز کرتی ہیں, برا بھلا کہتی ہیں. آپ دیکھیے کئی ایسی سچویشنز آئی ہیں جہاں برا بھلا کہا گیا ہے, کنڈیم کیا ہے بیویوں نے. جناب زینب نے بھی کہا ہے, حضرت ام کلثوم نے بھی کہا ہے, لیکن کہیں پر آپ کو کرس ورڈ نظر نہیں آیا. جی بد دعا بھی دی ہے ایک آدھ دفعہ. کیسے بد دعا دی ہے؟ جیسے ایک شہر تھا, مجھے اس کا نام سمجھ نہیں آ رہا, میں دیکھ کے بتاؤں گی, کہ اس شہر میں بہت زیادہ پتھر مارے گئے تھے. جیسے بیویوں کو مارے گئے تھے بلکہ امام حسین کے سر کو مارے گئے تھے. تو امام بی نے بد دعا کی تھی اور کہا تھا کہ یا اللہ ان کے پاس, جی شہر کبھی آباد نہ ہو, شہر جو ہے اس میں مطلب رزق نہ ہو, جو بھی کہا تھا وہ بد دعا تھی. لیکن آپ نے دیکھا بد دعا بھی کتنی سوفسٹیکیٹڈ
اور نیچرل طریقے سے کہیں. تو ہمارے یہاں کرس ورڈ کی تو اجازت ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا کلچر کیا ہو گیا کہ جب تک ہم کرس ورڈز یوز نہیں کرتے ہم اپنا آپ ایکسپریس ہی نہیں کرتے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. میں جب کسی لڑکے کو روکتی ہوں, منع کرتی ہوں, تو وہ کہتے ہیں دیٹس ہاؤ مین ٹاک. لیکن ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں. اور پھر میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ کیا کیا عزاداری میں نہیں ہونا چاہیے. تو ایک چیز اور بھی نہیں ہونی چاہیے عزاداری میں, وہ یہ کہ جس وقت ہم پاکیزہ فرش پر آ جاتے ہیں اس کے بعد کوئی کرس ورڈ کسی کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. صرف ایک ورڈ استعمال کر سکتے ہیں, وہ ہے کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت. اچھا, یہ لعنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی سمجھیں. لعنت کے مطلب ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت الگ ہو جائے, دور ہو جائے. لعنت کے مطلب کوئی گالی نہیں ہوتی. لعنت کے مطلب صرف رحمت خدا سے دوری ہوتی ہے. تو یہ جو دوری ہے یہی ایک سب سے بڑا عذاب ہے. اللہ کا رحم وہیں پر ہوگا نا جہاں پہ اس کی رحمت ہوگی. اگر وہاں پر اس نے رحمت ہٹا لی ہے, اچھا رحمت بھی کس سے, ایسی نہیں کہ مجھے آپ پہ غصہ آ رہا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کی رحمت دور ہو جائے مجھ سے, نہیں کہہ رہی ہوں میں اس لیے, بلکہ وہ بھی پورا معیار بتایا ہے. پوری سورہ براءت ہے قرآن مجید کا 9th چیپٹر, سورہ براءت. براءت کے مطلب ہوتے ہیں لعنت. برات کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز سے دور ہو جانا. اگر کوئی چیز بری ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اس کو کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے کہ پہلے ہی اسٹیٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اللہ اور رسول راضی نہیں ہے کہ شرک, مشرک اور کافر کعبے میں آئیں, جو کہ اب آنے لگے. تو یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو دور کر دیا جائے. تو کوئی چیز اگر ناپاک ہے, نجس ہے, بری ہے, حرام ہے, تو اس سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا نام ہوتا ہے براءت. اسی کو اگر آپ تھسورس میں لے جائیں تو وہی چیز لعنت ہو جائے. لیکن ہم گالیاں دیں کسی کا نام لے کر کسی پرسن کو, وہ الگ نہیں ہے. صرف چند افراد کے نام دیے گئے ہیں, وہ زیارت عاشورہ میں آپ پڑھ لیتے ہیں. وہاں پر بھی آپ دیکھیں گی کہ زیارت عاشورہ میں بہت سارے نام نہیں لیے گئے, لیکن ان کا کام بتایا گیا کہ انہوں نے کام کیا کیا تھا. انہوں نے اہل بیت کا جو رائٹ فل اتھارٹی تھی وہ لے لی تھی. انہوں نے اہل بیت کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا تھا وہ لے لیا. انہوں نے اہل بیت کو ان کے مقام سے گرا دیا. آپ کہتی نا خدا اس پر بھی لعنت کرے, اور وہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہوتے, زیارت کے الفاظ کی, خدا ان پر بھی لعنت کرے کہ جنہوں نے آپ کو آپ کے مقام سے گرا دیا ہے. ابا عبداللہ یعنی جو امام حسین کا مقام تھا اس مقام سے ان کو نیچے گرا دیا گیا تھا نا. یا پھر آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ دی, آپ نے نماز کو قائم کیا, اور وہ ساری چیزیں جن لوگوں نے نہیں کرنے دی ان پر لعنت ہے. تو عزاداری ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کو وزڈم دیتی ہے, آپ کو حکمت دیتی ہے, آپ کو فرقان دیتی ہے. فرقان ایک ایسی صلاحیت, ایک ایسی اسکل اللہ آپ کے دماغ میں دیتا ہے جو کہ نور کو اندھیرے سے الگ کر دیتی ہے. یعنی کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, اس کی پہچان آ جاتی ہے. جب اس کی پہچان آ جاتی ہے تو پھر آپ ظاہر ہے رائٹ فل چیز کی طرف جاتی ہیں. تو اگر عزاداری میں جانے کے بعد ہم چیزوں کو رائٹ فلی جج نہیں کر رہے, گیج نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ عزاداری صرف فیشن کے طور پر. عزاداری اس لیے ہو رہی ہے کہ جی وہ مجھے اپنے گھر میں مجلس کرنی ہے اس لیے سب کر رہے ہیں, مجھے مجلس میں جانا ہے اس لیے کہ دیٹس اے سوشل ایکٹیویٹی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حلال انٹرٹینمنٹ ہے تو ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر ہی لیتے ہیں. آپ دیکھیے جیسے ہی ہماری مجلس ختم ہوتی ہے تھوڑی دیر میں پھر ہم مجھ سے میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور پھر ہم ہنس بھی رہے ہوتے ہیں, مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ میں اپنے آپ سے اکثر پوچھتی ہوں کہ مجھے کیوں ہنسی آ جاتی ہے کہ میں کسی کو دیکھ رہی ہوں, بات کر رہی ہوں, مسکرا رہی ہوں, کیونکہ میرا دل غم حسین کو جذب نہیں کر سکا. اگر جذب کر لے تو پھر میں سوگوار رہوں گی. خدا نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی ایسا اگر سچویشن ہوتی ہے, کوئی مر جاتا ہے
تو ہم کیا اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا ہے یا بول رہا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ غم کو اپنے دل میں لیا ہوا تھا. تو آج ہم اپنے ٹاپک کے حساب سے جو پہلی چیز اسٹیٹمنٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں، فیلسی اسٹیبلش کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اول الدین معرفہ. امام علی کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ دین کی جو بیس ہے، بالکل پہلا اسٹیپ ہے، وہ ہے پہچان، معرفت. تو اگر کسی چیز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اور اس کی معرفت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں. اور اسی اسٹیٹمنٹ کو امام علی کی، امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو سولیڈیفائی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اگر دین کے عمل میں حکمت کیا ہے، لاجک کیا ہے، وہ نہیں جانا اور عمل کیا، تو یقین جانو کہ جتنا زیادہ وہ عمل کرو گے، اس کے بارے میں آپ نے نالج نہیں گین کی، اتنا ہی زیادہ دین سے دور ہوتے جاؤ. اور امام کہتے ہیں ایک وقت یہ آئے گا کہ دین مشرق میں ہوگا اور تمہارا عمل مغرب میں، کیونکہ وہ اس کو سمجھا ہی نہیں کیا کرے. جب ہم نہیں سمجھتے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، ایک تو ہمیں پرپس ہی نہیں پتہ ہوتا. اور ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجیے کہ شریعت کا کوئی عمل، کوئی اصول، کوئی تاکید یا دین کا کوئی جو بھی ریکمنڈیشن ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے اپنے فائدے کے لیے. جو ہمارے دماغ میں رہتا ہے نا کہ میں نے 2 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھی تو مجھے نقصان ہوگا اور اللہ کو فائدہ. ریورس ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا نہ اس کو فائدہ ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا اور میرا نقصان کم ہوگا. نماز کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نماز بہت بھاری چیز ہے، مشکل چیز ہے، آسان نہیں ہے. خود اللہ کہہ رہے ہیں. لیکن کن کے لیے؟ ان کے لیے نہیں ہے بھاری، ان کے لیے پرابلم نہیں ہے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ میں پنش کرے؟ نہیں، یہ بعد میں آتا ہے. یہ کیسے لیونگ بینگ کی سے ڈرنا ہے جو ہم پہ بہت محبت کرتا ہے، بہت زیادہ ہمارے اوپر چیزیں دیتا ہے. اب اگر ہم اس کی اوبیڈینس نہیں کریں تو آبویسلی ہم دور ہو جائیں گے نا اس سے. تو مومن کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنا اللہ سے قریب ہو سکے، اور قریب ہونے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے. ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم 4 طرح کا ہوتا ہے. ایک علم وہ ہوتا ہے جو کہ ہم عقل سے حاصل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم عقلی. عقل سے کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کے پر بہت زیادہ ریزننگ کرتے ہیں اپنے دل میں، اور پھر ہمارے پاس جو فرقان ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہم اس علم کو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عقلی ہے. دوسرا علم ہوتا ہے علم نقلی. نقلی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، اپنے پیرنٹس سے سن لیا، یا ہمارے گھر کی پریکٹس ہیں، یا ہماری سوسائٹی کلچر کی پریکٹسز ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں عزاداری اس لیے کرنی چاہیے کہ اس سے ہماری بیوی خوش ہوتی ہے. تو اب یہ ہمارا نقلی. نقل کی مطلب کسی نے اس کو آگے ٹرانسفر کیا. ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وحی کے ذریعے. وحی کیا ہے؟ کہ ڈائریکٹ خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے بھیج دیا. ایک علم اور ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان نہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے، نہ وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ تجربے سے حاصل کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم تجربی. یعنی مجھے کوئی چیز معلوم نہیں تھی، میں نے اس کو کیا تو اب مجھے لگا کہ اچھا یہ ہوتا ہے تو میں کروں گا. تو یہ چاروں علم، اس کی زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن علم 4 طریقے سے ہے. یا تو ہم اللہ نے وحی کی ہو، یا اب جس پہ وحی کی ہم پہ تو نہیں وحی نہیں ہے، تو جس پہ وحی کی ہے وہ ہم نے اس سے سیکھ لیا. ٹھیک ہے. ایک علم کیا ہوا؟ میں نے اپنی عقل سے، جیسے قرآن کہتا ہے نا افلا تدبرون افلا یعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم ریپینٹ کیوں نہیں کرتے ہو، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، وائی ڈونٹ یو پونڈر، رائٹ. قرآن کہتا ہے نا
تو ہم نے اس پہ غور و خوض کیا اور ہماری عقل میں وہ بات آ گئی. ان چاروں طریقوں سے اگر آپ عزاداری کو دیکھیں، ہمارا ٹاپک ہے عزاداری امام حسین. اب اس کے اندر جب آپ دیکھتی ہیں چاروں طریقے سے، تو چاروں طریقے سے عزاداری کو نہ صرف اسٹیبلش کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کے سامنے وحی کے بھی ایسے احکامات بتاؤں گی انشاءاللہ. آج تو نہیں ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے کہ وحی کے ذریعے کس طرح سے عزاداری کو پروموٹ کیا گیا. پھر ہم نے جن لوگوں نے تدبر کیا، غور کیا، وہ کس طرح سے عزاداری کو دیکھتے ہیں. پھر تیسری چیز کیا تھی، جنہوں نے ایکسپیرینس کیا، کسی بھی صورت سے ایکسپیرینس کیا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ عزاداری تو بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس طریقے سے بھی آپ کو بتاؤں گی. تو عزاداری میں سب سے پہلی چیز کیا اسٹیبلش ہو گئی آج کہ امام فرما رہے ہیں کہ جب تک تمہیں معرفت نہیں ہے، تمہیں ڈیفینیشن نہیں پتا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کو کرنے سے بینیفٹ کیا ہوتا ہے، تو تم عزاداری کر ہی نہیں سکتے. پوری عمر گزر جائے گی عزاداری میں، لیکن کیا ہوگا کہ ذرا سی کوئی بدعت آئے گی، ہم اس کو کرنے لگیں گے. چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری عزاداری کو کیوں کس طرح سے پلیوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کس طریقے سے اس کے اندر جو اس کا خالص ٹیکسچر تھا اس کو چینج کیا جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں. عزاداری میں ایسی چیزیں داخل کر دی جاتی ہیں کہ جو پریکٹسز ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو آپ کا دماغ نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہوتا، لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ دین کے نام پر ہو رہی ہوتی. تو ہم دین کو اتنا سمپل نہیں کر سکتے. جس میں مثال دوں، ظاہر ہے باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو میں مثال دیتی ہوں کہ میں نے ایک دفعہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے، 22 سال پہلے کی بات ہے، میں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے امام بارگاہ میں جھولا دیکھا حضرت علی اصغر علیہ السلام کا، اور وہ سونے کا جھولا تھا، تو وہ لاک اینڈ کی میں تھا. تو میں جب زیارت کری تھی تو میں نے دیکھا اس کے اندر بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں جھولے میں. تو کیا چیزیں پڑی ہوئی تھیں؟ اس کے اندر ڈائپرس پڑے ہوئے تھے، اس کے اندر کلینلینس کے کلینکس پڑے ہوئے تھے، اور اس کے اندر اسی ٹائپ کی چیزیں تھیں. یا کرتے پڑے ہوئے تھے، وہ اتنے چھوٹے کرتے تھے، یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کرتے کو پہن ہی نہیں سکتا. یا تو اتنے بڑے کرتے ہوں کہ وہ کوئی پہن لے، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے کرتے پڑے ہوئے تھے. تو اب مجھے بتایا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ اس کے اندر ڈائپرس کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی نے منت مانی ہوگی، چڑھا دیا. تو بالکل آپ دیں ڈائپرس کے لیے، دے دیں شہزادی علی اصغر کے نام پر، لیکن اس کو جھولے میں تو نہ رکھیں. اس کو آپ کسی غریب کو دے دیجیے، ظاہر وہ بہت خوش ہوگا اور آپ کے دل میں ہی نیت ہوگی کہ میں اپنے مولا علی اصغر کے نام پر دے دوں. لیکن کیا چیز یہاں مسنگ ہے؟ معرفت، فرقان، عقل. جب تک عقل نہیں ہے تب تک وہ عمل عبادت نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. یہ امام علی نے ہمیں سمجھا دیا، اور آپ نے کہا کہ کوئی بھی اچھی چیز، آپ نے تو لفظ سے برکت استعمال کیا ہے، یہ کیا آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز اچھی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اس میں علم نہ ہو. کوئی چیز اچھی نہیں ہے. آپ کسی بھی اچھی چیز کو اپنے دماغ میں لائیے، اگر اس میں علم نہیں ہے، اب وہ علم کیسا ہو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کسی چیز میں علم نہیں ہے، علم کیا؟ سب سے بڑا علم تو وہی جو امام حسین نے کیا کرایا تھا. امام حسین نے ابھی جو ہم نے 6 آپشنز بتائے تھے آپ کو، اس میں امام کیا چیز اسٹیبلش کر رہے تھے کہ اللہ از پریزنٹ ایوری ویئر. جو بھی چیز ہے اللہ حاضر اور موجود ہے. تو اگر تم کچھ بھی غلط کرنا چاہ رہے ہو تو اللہ کی پریزنس میں نہیں کر سکتے. تو ہماری کوئی بھی ایفرٹ ہو، کوئی بھی اچھی چیز ہو، تو اس میں علم ضرور ہوتا ہے. کوئی نیکی، چھوٹی سی نیکی، آپ اپنی دوست کے ساتھ دوستی بھی نہیں نبھا سکتے اگر اس میں علم نہیں ہے. آپ اپنی مدر کو اوبے نہیں کر سکتی اگر اس میں علم نہیں ہے. تو ہر چیز، امام کہتے ہیں ہر خیر، ہر نیکی کے پیچھے علم ہوتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علم ہو اور نیکی نہ ہو. تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی پوائنٹ کے دو رخ ہو گئے. پھر امام کہتے ہیں ایسی کوئی جہالت ہے ہی نہیں جس میں نقصان نہ ہو.
اور ایسا کوئی نقصان ہے ہی نہیں جس میں جہالت نہ ہو. جہالت کیا ہے؟ کسی چیز کا نہ پتہ ہونا. جب وہ چیز نہیں پتہ ہمیں تو ہم اس میں غلط کا امکان زیادہ ہے نا کرنے کا. اس لیے کہ جہالت کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جہالت کو جہالت کہتا ہے، ڈارکنس. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور ڈارکنس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ظلمات. آپ آیت الکرسی پڑھتی ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کو اپنا ولی بناتے ہیں اللہ ان کو ظلمات سے یعنی کہ اندھیرے سے یعنی کہ جہالت سے کھینچ کے نور کی طرف لے آتا ہے. اور اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا، مشرک ہے یا کوئی بھی چیز کر رہا ہے یعنی کہ وہ اللہ کی پریزنس کو ڈینائی کر رہا ہے. وہ جو میں نے شروع میں حدیث سنائی تھی وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی پریزنس کو دیکھا نہیں جا رہا. اب کیا ہوگا کہ اللہ کہہ رہے شیطان اس کو کھینچ کر لے جاتا ہے اندھیرے کی طرف سے، ظلمات کی طرف سے. اور پھر سب سے جو خطرناک جملہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون. خالدون کا مطلب ہمیشہ، مطلب وہ نکل ہی نہیں سکیں گے. تو جہالت اتنی بری چیز ہے. تو ہم اپنی زندگی کی جو سب سے قیمتی عبادت کرتے ہیں، جسے ہم بہت شوق سے کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ عبادتوں میں عزاداری سے بڑھ کر کوئی چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، شریعت کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن جتنا پیشنیٹ ہم مجلس کے لیے ہوتے ہیں کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوتے نا. تو عزاداری بہت اٹریکٹیو چیز ہے، کیرسمیٹک چیز ہے، اور اتنی کیرسمیٹک ہے کہ آپ کو بھی کیرسمیٹک بنا دیتی ہے. مجھے بھی تک یاد ہے میری دوست کہا کرتی تھی بہت جل کر کہ شیعہ لڑکیاں ہوتی ہیں نا، گھوری گھوری ہوتی ہیں، کالے کالے کپڑے پہن کے مجلسوں میں جاتی ہیں، ہاتھ میں شمع لے لیتی ہیں اور بھی پیاری لگتی ہیں. تو کیا ہم پیارے لگ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا رنگ بدل جاتا ہے؟ نہیں. وہ عزاداری کا ایک نور ہوتا ہے جو نہ صرف ہمارے دل کو روشن کرتا ہے بلکہ وہ ہمارے پورے وجود کو روشن کرتا ہے، اور اس کو ہمارے دماغ کو بھی کرنا ہے. اگر عزاداری ہمارے دماغ کو روشن نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عزاداری کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو ہم نے اب یہ اگلے 9 دن کیا کرنا ہے؟ ہم نے اگلے 9 دن عزاداری کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سمجھنا ہے، اپنی عبادتوں کو عزاداری کے ذریعے دیکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر عزاداری کے ذریعے ہمیں اپنے اللہ سے قریب ہونا ہے. اگر عزاداری اللہ سے قریب نہیں کر رہی تو پھر یہ عزاداری نہیں. آپ لوگ اپنے پاس لسٹ بنائیے گا، جو لڑکیاں فون یوز کرتی ہیں ان کو اپنے نوٹس میں ایک بنا دیجیے نوٹس. اور آپ لکھیں گے تو آئی ڈونٹ مائنڈ، اس لیے کہ ظاہر اگر آپ نوٹس بنا رہی ہیں اور اس میں لکھے گا ڈوز اینڈ ڈونٹس، ڈوز آف عزاداری، ڈونٹس آف عزاداری. اینڈ آئی انکریج یو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ آفٹر دا مجلس ٹو. اور دیکھیے آپ کو کوئی ایسا پوائنٹ جو ہم نے نہیں ڈسکس کیا ہے وہ آ رہا ہے آپ کے دماغ میں کہ عزاداری میں کیا چیز ہونی چاہیے اور عزاداری میں کیا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ایک اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گی پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے قلب میں حسین کس طرح اترتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ حسین سے کنیکٹ نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہوتا تو حسین کے قافلے میں سکینہ نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو حسین کے مصائب میں سغرا کا ذکر نہیں آتا. سغرا کی کیا عمر تھی؟ 8, 9, 10 بتائی جاتی ہے، رائٹ؟ تو تھی نہیں کربلا میں، لیکن ان کی موجودگی، ان کی پریزنس، ان کا صبر، ان کا انتظار، آپ سوچئے یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 5 مہینے سے 6واں مہینہ ہے امام حسین کو مدینہ سے نکلے ہوئے. بی بی سغرا کا پہلا خط آیا عاشور کے وقت آیا. اٹس ناٹ اے کوئنسیڈنس. یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت خطانہ جب آخری شہید جا چکا ہے، یعنی کہ حضرت علی اکبر شہید ہو چکے ہیں. صرف حضرت علی اصغر ہی بچے تھے نا، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں. اس وقت خطانہ یہ کیا چیز شو کر رہا ہے؟ پریزنس آف
بی بی سغرا. بی بی سغرا کس ایج گروپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ آپ کے ایج گروپ کو, رائٹ؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بی بی سغرا کو وہاں چھوڑا گیا تھا. کیوں چھوڑا گیا تھا؟ بعد میں آپ کی شہادت شام آ کر ہوئی ہے, اس وقت کیوں چھوڑا تھا؟ اس لیے کہ امام نے اپنا ایک ایک ریپرزنٹیٹو چھوڑا تھا مدینہ میں تاکہ ان کا نام مٹ نہ جائے, ان کے مصائب کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے. انہوں نے بی بی ام البنین کو کیوں چھوڑا تھا؟ اس لیے کہ وہ بہت اسٹرانگ پرسنالٹی تھی, تو اس لیے بی بی ام البنین کو بھیجا تھا, چھوڑا تھا کہ مرد نہ ہونے کے برابر. صرف 1-2 مرد رہ گئے تھے. کون کون رہ گئے تھے؟ حضرت عبداللہ جعفر رہ گئے تھے, اور کون رہ گیا تھا؟ محمد حنفیہ رہ گئے تھے. اسی طرح کے 1-2 لوگ رہ گئے تھے. تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو ڈومیسٹکلی سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے بی بی ام البنین کو, جو بہت اسٹرانگ تھی, ان کو چھوڑا تھا. اسی طریقے سے بی بی ام سلمہ کو چھوڑا تھا. بی بی ام سلمہ کو لے جا سکتے تھے. امام علی کی ایک بہن تھی ام ہانی, وہ بھی بہت اسی ایج کی تھی جس کی ام سلمہ تھی, وہ ساتھ گئی تھی. تو آپ نے دیکھا امام حسین علیہ السلام نے بڑی لاجیکلی, بہت اسکلفلی, بہت بلکہ میں کہوں گی اسٹریٹجک اپروچ تھی امام حسین کی. اس لیے کہ امام حسین جس کو بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے, جس کو چھوڑ کے جا رہے تھے, سب کے ذمے فقط ایک کام تھا, پیام حسین کو صحیح طریقے سے آگے بڑھانا. اینڈ دس از واٹ عزاداری از. عزاداری کیا ہے؟ جو امام حسین کا پیغام تھا. اور امام حسین کا پیغام کیا تھا؟ امام حسین پنجتن کے آخری فرد تھے. تو جو 4 لوگ, یعنی کہ رسول, امام علی, بی بی فاطمہ, امام حسن, یہ 4 لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اسلام کو آگے بڑھا رہے تھے, لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ لوگ اس کو اختیار کریں. لیکن باطل جو تھا نا, وہ مسلسل ان کو کرش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ان کی پریکٹسز کو مٹا رہا تھا, چینج کر رہا تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا اسٹینس لیا کہ پھر کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. میں انشاءاللہ کل عرض کروں گی کہ لوگ عزاداری کو کیا دیکھتے ہیں, جو لوگ نان شیعز ہیں, وہ عزاداری میں کیا اسٹرینتھ ان کو نظر آتی ہے. تو تھوڑا سا آپ کے لیے اور کلیئر ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ عزاداری ہونا, ہمارا کوئی بھی آئیکن جو بھی عزاداری سے کو رائٹ فلی پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ سب کے سب صرف ایک پیغام کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر. شریعت کیا ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے, شریعت کیا نہیں ہے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے. تو اگر ہمیں عزاداری کے ذریعے یہ میسج نہیں مل رہا تو ہماری عزاداری نہیں ہو رہی. ہم چاہے 1 مجلس کریں دن کی, نہ کریں 5 مجلس, لیکن وہ مجلس مائنڈ فلی کریں. اس میں جب جائیں تو آپ امام زمانہ سے کہیے کہ امام زمانہ, میں اس فرش پہ آپ کو پرسہ دینے آئی ہوں, آپ کو کنٹرول کرنے آئی ہوں. مولا میں یہاں سے ایک اسٹیپ آپ کے دین سے قریب ہو کر جاؤں. اس لیے کہ عزاداری کی ایپیکس کیا ہے کہ یہ آپ کو ظہور سے ملا دے گی, یہ آپ کو امام زمانہ سے ملا دے گی. اگر کوئی عزاداری کو ڈینائی کر رہا ہے اور ڈینائی کرنے کے بعد وہ امام تک پہنچنا چاہتا ہے, وہ نہیں پہنچ سکتا. تو عزاداری کی صحیح اسپرٹ کو سمجھنا, اس کو کے آئیکونس کی ڈیپتھ میں جاننا, اس کے پیچھے شریعت کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو سمجھنا جو ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اب مسائل کا وقت, اور آج کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں, اس لیے کہ ابھی آپ نے مرثیہ اگر سنا تو سنا, نہیں سنا تو میں اسی کو دہرا دیتی ہوں کہ آج امام حسین عالی مقام کو جو دفن کیا گیا, امام عالی مقام امام حسین کو دفن کرنے میں بھی کئی دن لگے تھے. ہمارے پاس 2 روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ امام کو 12 تاریخ کو دفن کیا گیا, 12 محرم کو, اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کو 20 صفر کو دفن کیا. اب جو بھی روایت ہو, ظاہر روایتیں اتنی زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہیں کہ ہم اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ریسرچ نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی کو 2 دن تک نہ دفن کرنا
وہ بھی کس کنڈیشن میں. آپ نے بھی زیارت الہیہ پڑھی, اگر نہیں پڑھی تو اس کا ٹرانسلیشن اب پڑھ لیجیے تھوڑا تھوڑا کر کے, 2 پیجز کر کے. میں سمجھتی ہوں 1 پیج ہی پڑھ لیں تو بہت ہے. اس لیے کہ امام زمانہ مرثیہ کہہ رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ کہتے ہیں سلام میرا ان بدنوں پر جن کا لباس اتار لیا گیا, سلام ہمارا ان جسموں پر کہ جن کے اوپر سر نہیں موجود تھے. جسٹ امیجن, سر ہی اتار لیے گئے اور ایک ایک جسم سے اتار لیے گئے. سلام ہمارا ان جسموں پر کہ جنہیں بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا. پھر امام زمانہ آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں سلام ہمارا ان جسموں کے اوپر جو بغیر کفن کے دفنا دیے گئے. آپ کو پتہ ہے شہید کا کتنا احترام ہوتا ہے, شہید کا اتنا زیادہ احترام ہوتا ہے کہ اس کا جو لباس ہوتا ہے اسی لباس میں اس کو دفن کر دیتے ہیں. اس لیے یوزولی جنگ کی سچویشن ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, لیکن شہید کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس کا خون پاک ہے. تو چلو غسل نہیں دیا تھا, کفن نہیں دیا تھا, لباس تو نہ اتارتے. یہ کیسے شہید تھے جن کا لباس اتار لیا, یہ کیسے شہید تھے جن کے سر اتار لیے, یہ کیسے شہید تھے جن کے جسم کے اعضائے بدن کاٹ لیے گئے, یہ کیسے شہید تھے کہ جن کو دھوپ میں, تپتی ہوئی دھوپ میں برہنا چھوڑ دیا گیا. امام کا مرثیہ پڑھیے, اس میں کہتے ہیں امام کہ سلام ان جسموں کے اوپر جو تپتی ہوئی ریت کے اوپر کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے تھے. سلام ان جسموں کے اوپر کہ جن کو رات کے اندھیرے میں درندوں کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا. یہ تو وہاں کے درندے بھی اتنی عقل رکھتے تھے کہ کسی نے آ کے امام حسین کے اور ان کے ساتھیوں کے جسموں کو نہ کھایا, ورنہ ان کو تو معرفت تھی, ان بے زبانوں کو معلوم تھا. آپ کو پتہ ہے نا امام کے جنازے کے اوپر پہرا کون دے رہا تھا؟ ایک شیر تھا جس کا نام تھا ابو الحارث. وہ آیا تھا پہرا دینے کے لیے, لیکن جو دوسرے جانور تھے وہ تک معرفت رکھتے تھے جو یہ مسلمان کلمہ گو نہیں رکھتے تھے. انہوں نے کس لیے چھوڑا تھا؟ انہوں نے اس لیے جسم چھوڑ دیے تھے کہ صحرا کے جانور آئیں گے, بھیڑیے آئیں گے اور یہ جسموں کو بھگوڑ کے کھا جائیں گے. عزیزانو, آپ نے دیکھا کہ جہاں معرفت نہیں ہوتی وہاں جہالت کس قدر گہری ہو جاتی ہے. اندھیرا عقلوں کو کس طرح سے ختم کر دیتا ہے کہ وہ مسلمان جانتے ہی نہیں تھے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ جو جسم یہاں پڑے ہیں, اس کے لیے رسول نے کہا یہ میرا گوشت ہے, میرا خون ہے, میرا بدن ہے. ان سے جس نے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی ہے, جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی ہے. عزیزوں, سب پتا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ ان کو اپنی عقل میں آنے نہیں دے رہے تھے. عزیزوں, بڑی سخت رات تھی جس وقت کے شام غریبہ گزری ہے. امام حسین علیہ السلام کے جسم کو گھوڑوں سے کچل دیا گیا تھا. مقتل میں آپ دیکھیں نام تک لکھے ہوئے ان 10 ملعونوں کے, کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم حسین کے لاشے کو چور چور کریں گے. اچھا, چور چور کرنے آئے ہیں تو آپ اہتمام دیکھیے یہ کیسے ملعون تھے کہ ان کے باقاعدہ گھوڑوں کی نالیں بدلی گئی ہیں. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہا لگایا جاتا ہے, اس کو نیا لوہا لگایا گیا ہے صرف اس لیے کہ سیدہ زہرا کے پیاسے بیٹے کی ہڈیاں توڑ دی جائیں. میں جناب زینب کو پرسہ دینا چاہتی ہوں, لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہہ کے پرسہ دوں. پہلے کس مصیبت کا ذکر کروں؟ اس مصیبت کا ذکر کروں کہ بیوی آپ کے سروں سے چادریں چھین لی ہیں, اس بات کا ذکر کروں کہ سامنے نوکے نیزہ پہ آپ کے بھائی کا سر چڑھا ہوا ہے, اس بات پہ رو کہ بی بی جو آپ کے سر پہ ایک شامیانہ تھا اس کو جلا دیا ظالموں نے, کوئی خیمہ نہیں چھوڑا بی بی,
مصیبت پہ روم کی بیوی جلتے ہوئے خیموں سے کس طرح اپنے بھتیجوں کو لے کر آئی ہے باہر. میں اس مصیبت پہ رو کہ جو بچے ماں سے دور چلے گئے تھے, جب گھوڑے اندر آئے تھے بچے باہر نکلے تھے, جگہ جگہ پناہ دی تھی, بیوی اب اس اندھیرے میں آپ ان بچوں کو کیسے ڈھونڈیں گی. میں اس مصیبت میں کب پرسا دوں کہ بیوی اس ہنگام میں جب بچے اکٹھا کر لیے تو سکینہ ہی نہیں تھی اس میں. وہ سکینہ کے جاتے جاتے حسین نے کہا تھا بہن میری امانت سے ہوشیار, ابھی یہ پہلی ساتھ ہے, اسی میں سکینہ کھو گئی. اب وہ 11,000 لاشیں ان کے بیچ میں کس طرح زینب اپنی بے ہوش بیٹی کو ڈھونڈے گی. اس اندھیرے میں کہاں جائے گی زینب حسین کی لخت جگر کو ڈھونڈنے کے لیے. ایک بار فضا آئی, دیکھا اپنی بیوی کی مصیبتیں, لیکن پھر کہتی ہے بیوی ایک بات کی اجازت دے دیجئے. کیا اجازت چاہیے؟ کہا اگر آپ حکم دیں میں جنگل کی طرف چلی جاؤں اور ابو الحارث کو آواز دے دوں کہ وہ آ کر حفاظت کرے. بیوی نے کہا ابو الحارث کون ہے؟ کہا ایک بار امام رسول اللہ کا ایک غلام تھا عقبہ, وہ جنگل میں جا رہا تھا, اس پر شیر نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے پکار کے کہا میں غلام رسول ہوں, خبردار جو تو میرے اوپر آیا. جب وہ یہ اپنا واقعہ بیان کر رہا تھا تو اس کے بعد ایک بار امام علی سفر کر رہے تھے, ان کے پاس ایک شیر آیا اور اس شیر نے آنے کے بعد رونا شروع کیا. امام نے اس کا پنجہ اٹھایا, اس کے اندر سے کانٹے نکالے اور اس کے بعد امام نے اس سے کہا ابو الحارث وقت یاد رکھنا, تجھے آواز دی جائے گی, میرا بیٹا حسین بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پر ہوگا, اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں گے, جب تجھے آواز دی جائے تو آ کے اس ظلم کو روک دینا. عزیزو جب یہ روایت بتائی فضا نے تو بی بی نے عجیب لہجے میں اس سے کہا فضا اب بلانے کا کیا فائدہ, میرے بھائی کی ہڈیاں تو چور ہو چکی ہیں. عزیزہ آپ دل پر ہاتھ رکھیں تو میں مصیبت بیان کروں. فضا سر کو پیٹتی ہے اور سر کو پیٹ کے کہتی ہے ہاں بیوی, میرے حسین کی لاش پامال ہو چکی ہے, لیکن ابھی میں سن کر آ رہی ہوں کہ اب دوبارہ نال بندی کی جائے گی اور پھر آ کے حسین کے جنازے کو رونا جائے گا. اگر اجازت ہو. ارے کتنا کینہ تھا کلمہ گویوں کے دل میں, کتنی نفرت کرتے تھے رسول کی آل سے کہ جو ہڈیاں سرما ہو چکی ہیں انہیں خاک بنانے کے لیے ہر طرح کی مصیبت ڈھا رہے ہیں. پروردگار ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما دے یا رب العالمین, ہماری جہالت کو ان آنسوؤں سے دھو دے, ہمیں معرفت غم حسین عطا فرما اور ہمیں عزاداری امام حسین کی بہترین جزا عطا فرما جو تو حسین کے عاشقوں کو دے گا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.